السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ وسیلہ فاطمہ کے نفل شیئر کیے تھے، 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے اور تسبیح فاطمہ پڑھ کر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو ہدیہ کرنا تھا اور ان کے وسیلے سے دعا مانگنی تھی۔ ایک تو یہ کہ لوگوں نے پوچھا نفل کیسے ادا کریں گے؟ سمپل نفل پڑھیں گے، آپ جیسے پڑھتے ہیں ویسے ہی نیت کریں گے۔ اور دوسرا یہ کہ نفل پڑھنے کے بعد اور نفل میں کیا پڑھیں گے، تو آپ جتنی دفعہ سورہ اخلاص پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو 21 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو سورہ کوثر پہلی رکعت میں پڑھ لیں، دوسری میں سورہ اخلاص، ٹھیک ہے۔ نفل آپ پڑھ لیجئے، پڑھنے کے بعد تسبیح فاطمہ پڑھ لیجئے، سورہ اخلاص کی تسبیح پڑھ لیجئے، درود پاک کی تسبیح پڑھ لیجئے، اور یہ سب ہدیہ کیجئے۔ اب سوال یہ آیا کہ ہدیہ کیسے کریں؟ کچھ نہیں کرنا، آپ نے بس یہ کہنا ہے کہ اللہ میں نے جتنی پڑھائی کی ہے، نفل کیا ہے اور یہ تسبیحات پڑھی ہیں، اسے اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما لے، اور جو غلطی ہو گئی ہو، کمی بیشی رہ گئی ہو، اسے معاف فرما دے، اور اس کا اجر و ثواب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدیہ فرما، اور ان کے وسیلے سے سیدہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روح مبارک کو ہدیہ فرما۔ اور پھر اللہ تعالیٰ سے کہیے کہ یا اللہ بی بی فاطمہ کے ذریعے وسیلے سے میری یہ حاجات اسے پوری فرما دے، یہ مسئلہ حل فرما دے، یہ کام ہے یہ بنا دے، جتنی حاجات ہیں، جتنے مسئلے ہیں، جتنی دعائیں ہیں، سب کیجئے، سجدے میں سر رکھ کر کیجئے، گڑ گڑا کر کیجئے، بار بار کیجئے، رو رو کر کیجئے، آپ کی دعا خالی نہیں جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ میرا اس بات پہ یقین ہے کہ آپ کے مانگنے سے پہلے اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرے گا، اگر آپ بہت ہی عاجزی کے ساتھ مانگتے ہیں، بہت ہی خلوص نیت کے ساتھ مانگتے ہیں، بہت گڑ گڑا کر مانگتے ہیں، اپنے آپ کو بالکل خالی سمجھ کر مانگتے ہیں، کیونکہ ہمارے لفظ اہم نہیں ہوتے، ہماری کیفیت اہم ہوتی ہے۔ کیفیت میں آپ جتنا زیادہ اللہ سے جڑے ہوں گے، کیفیت میں آپ اس وقت جتنا ڈوبے ہوئے ہوں گے، اتنا ہی جلدی کرم ہو جائے گا۔ ایک خاتون کہہ رہی تھی کہ میں نے آپ کی یہ ویڈیو دیکھی، مجھے بہت موٹیویشن ملی، لوگوں کے بہت سارے ایکسپیرینسز سنے، تو دل میں یہ نفل پڑھنے کا جذبہ اور محبت بڑھ گیا۔ تو کہتی ہیں کہ ایک تو یہ میرے دل میں بات آئی کہ میں ان نفل کو پوری زندگی پڑھوں گی محبت کے لیے، کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت کی محبت ملے، سیدہ بی بی خاتون جنت کی نظر کرم ملے، کہتے ہیں اس نیت سے۔ اور دوسرا یہ کہ میری زندگی کے جتنے مسئلے ہوں وہ حل ہو جائیں، تاکہ میری زندگی آسان گزرے، اللہ کے قرب میں گزرے۔ کہتی ہیں کہ میں نے 2 رکعت نماز نفل ادا کیے جیسے آپ نے بتائے تھے، تسبیح فاطمہ پڑھی، درود و سلام پڑھا، اور اس کے بعد جو ہے اس تمام پڑھائی کا جو ثواب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدیہ کیا، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ہدیہ کیا، اور ان کے وسیلے سے دعا مانگتی رہی۔ کبھی کبھی نفل کو پڑھتے ہوئے اتنی محبت نصیب ہوتی کہ دن میں 2-3 دفعہ پڑھ لیتی ہر فرض نماز کے بعد، کبھی تہجد میں ادا کر لیتی، اور کبھی اگر وقت کی کمی ہوتی تو 1 دفعہ تو لازمی پڑھتی۔ کہتی ہیں چند دن سے میرا یہ معمول ہے کہ میں نفل ادا کر رہی ہوں برابر۔ کہتی ہیں میں آن لائن کام کرتی ہوں اور مجھے بہت زیادہ آرڈرز نہیں ملتے تھے، لیکن میں مطمئن تھی کہ اللہ کریم مجھے اتنا دے رہا ہے کہ میرے خرچے پورے ہو رہے ہیں، جو میری رسپانسبلٹیز ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ وہ پورے ہو رہے ہیں۔ سیونگز میرے پاس کچھ نہیں بچتی، نیکسٹ منتھ کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہوتا، لیکن بس میرا اس بات پہ یقین تھا کہ جس نے اس مہینے دیا وہ اگلے مہینے بھی دے گا، جو آج نواز رہا ہے وہ کل بھی نوازے گا۔ ماشاءاللہ سے ان کا اتنا پیارا توکل ہے اللہ پر کہ میں کیا کر رہی ہوں، میرا کچھ کرنا نہ کرنا سب برابر ہے، دینے والی ذات تو اللہ کی ہے، میری ایفرٹس تھوڑی ہیں، لیکن میرا رب مجھے نواز رہا ہے، اور جو آج نواز رہا ہے وہ آگے بھی نوازے گا۔ کہتی ہیں میں نفل پڑھتی رہی، اور جتنے میرے مسئلے ہیں نا گھر کے، بہنوں بھائیوں کے، امی ابو کی طرف سے کہ وہ بیمار ہیں ان کے لیے بھی دعا کرتی رہی، اور میرے بہن بھائیوں کے جو مسئلے ان کے لیے بھی دعا کرتی رہی، اور ساتھ ساتھ میں نے اللہ سے اپنے رزق کی وسعت کی بھی دعا کی، اور یہ بھی کہ میں ان تمام پریشانیوں سے نکل جاؤں اور تیرا ذکر، تیری محبت نصیب ہو۔ کہتے ہیں آپ یقین کریں 1 ہفتے سے میں نوافل پڑھ رہی، میرے اندر بہت چینجز آئیں، انٹرنلی میری فیلنگز مجھے پتہ ہے کہ چینج ہوئی ہیں، الحمدللہ اچھا فیل ہونے لگا ہے، خود کو ایکٹیو محسوس کرنے لگی ہوں، سستی کاہلی ختم ہوئی ہے، اللہ کی طرف، اللہ کے محبوب کی طرف رجحان بڑھنے لگا ہے۔ اور کہتی ہیں کہ اللہ کریم نے میرے رزق میں وسعت دی ہے، پہلے میرے آرڈرز کم تھے، اب میرے آرڈرز تھوڑے بڑھ گئے ہیں، میری انکم اس ہفتے زیادہ ہوئی ہے الحمدللہ۔ جب میں نے کیلکولیٹ کیا کہ میں نے اتنا کام کیا ہے اور اس کام کے اتنے پیسے بن رہے ہیں، تو کہتی ہیں کہ جتنا پہلے 15 دن یا 20 دن کام کر کے پیسے بنتے تھے، اتنے الحمدللہ 1 ہفتے میں بن گئے، اور یہ سب تسبیح فاطمہ پڑھنے کی برکت سے، نفل پڑھنے کی برکت سے، ہدیہ کیا بی بی فاطمہ کو اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وسیلے سے دعا مانگنے کی برکت سے ہوا ہے کہ اللہ کریم نے 1 ہی ہفتے میں میرے رزق میں وسعت دے دی، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اور وہ جو سکون نصیب ہوا ہے، وہ جو سکون قلب نصیب ہوا ہے، وہ ناقابل بیان ہے۔ کہتی ہیں کہ اللہ کی طرف رجحان ہونا، آپ کچھ بھی کر رہے ہو، کچھ پڑھ رہے ہو، کوئی کام کر رہے ہو، لیکن ذہن یہ ہے اللہ کی طرف کہ یہ کام اللہ کو پسند ہوگا، میں ایسے کر لوں،
یا جو ہے سوتے وقت ذکر اذکار کیے تو رات جب تک نیند میں رہی، نیند میں بھی لگتا رہا کہ ذکر و اذکار کر رہی ہیں، آنکھ کھلی تو پہلا خیال اللہ کا۔ کہتے ہیں یہ جو کیفیت ہے نا، یہ بہت اعلیٰ ہے، اور اگر آپ کو یہ نصیب ہو جائے، اللہ کا قرب نصیب ہو جائے، اللہ کا خیال نصیب ہو جائے کہ آپ کو بار بار اللہ کا خیال آتا ہے، اس کے حبیب کا خیال آتا ہے، آنکھیں بند کریں تو گنبد خضرا سامنے آ جائے، کہتے ہیں یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ باقی جو دنیاوی مسائل ہیں وہ رفتہ رفتہ حل ہو جاتے ہیں، رزق میں برکت اور وسعت بھی ہو جاتی ہے، اور زندگی آسان بھی ہو جاتی ہے، لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے نا، وہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ کی محبت اور قربت ہے، سکون ہے، جو کہ الحمدللہ ان نفل کو پڑھنے سے نصیب ہوا، اور میں بہت بہت شکر گزار ہوں۔ مجھے پتہ تھا ان نفل کا، لیکن موٹیویشن آپ کی ویڈیو سے ملی ہے، اور بس اب یہ نیت کر لی کہ انشاءاللہ تعالی یہ نفل زندگی بھر پڑھنے ہیں، اس نیت سے کہ اللہ اپنی محبت دے، اپنے حبیب کا عشق دے، اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا قرب اور نظر کرم نصیب ہو۔ بے شک میں بہت 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 گنہگار ہوں، لیکن بس اللہ تعالیٰ سے کرم کی، فضل کی امید رکھتی ہوں کہ وہ رب ضرور دے گا۔ تو کتنی بڑی بات ہے، کتنی پیاری بات ہے کہ ہم دنیاوی مسائل کے لیے پڑھتے ہیں۔ دنیاوی مسائل تو بے شک حل ہو جاتے ہیں، لیکن مین چیز تو یہی ہے نا کہ ہم کچھ بھی کر رہے ہوں، دنیاوی کام کر رہے ہوں، دینی کام کر رہے ہوں، یا ہم کچھ بھی اپنی لائف کی روٹین کر رہے ہوں، بس ذہن میں اگر ہمارے اللہ تعالیٰ اور ان کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہو، ان کا قرب ہو، ان کی سوچ ہو، ان کا خیال ہو، تو کیا ہی بات ہے۔ اگر یہ ہم سب کو نصیب ہو جائے تو کتنی بڑی نعمت نصیب ہو جائے۔ اللہ کریم نے ان پر کرم فرمایا، ایک ہی ہفتے میں کہتی ہیں لائف میں بڑا چینج آیا ہے، اور یہ کتنی بڑی نعمت ہے نا کہ ہماری زبان ہر وقت ذکر میں مشغول رہے، ہماری سوچیں ذکر میں مشغول رہے، ہم سوتے ہوئے بھی ذکر کر رہے ہوں۔ یہ نعمت مل جائے تو کتنی بڑی نعمت ہے۔ اور دیکھیں آپ، ان کو یہ نعمت ملنا شروع ہو گئی ہے، کیفیت بدلنا شروع ہو گئی ہے، دل کی حالت بدلنا شروع ہو گئی ہے، اور سکون ملنا شروع ہو گیا ہے۔ کتنی بڑی نعمت ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی یہ نعمتیں عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی یہ برکتیں عطا فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب عطا فرمائے، اور ہماری مشکلات بھی حل فرمائے، رزق میں بھی وسعت ہو، کامیابی بھی ہو، اور ایسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بنے، اور ہمیں اس کا فیض دنیا میں بھی، مرنے کے بعد بھی تا قیامت ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ سب پر رحمت کی نگاہ فرمائے، آمین بجاہ النبی الآمین، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔